السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یتیم بچے کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حامد نام کا ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ اس کے والدین کئی سال پہلے ایک بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حامد اب اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ غربت کے باوجود وہ بہت نیک، محنتی اور سچ بولنے والا بچہ تھا۔ حامد روز صبح سویرے اٹھتا، دادی کے لیے پانی بھرتا اور پھر گاؤں کے ایک دکاندار کریم چچا کی دکان پر کام کرنے چلا جاتا۔ شام کو جو تھوڑی سی مزدوری ملتی وہ دادی کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ایک دن حامد کو دکان کی صفائی کرتے ہوئے لکڑی کے ایک پرانے صندوق کے پیچھے ایک چھوٹی سی چابی ملی۔ چابی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے کریم چچا سے پوچھا، چچا یہ چابی کس چیز کی ہے؟ کریم چچا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا یہ میرے والد کے پرانے صندوق کی چابی ہے۔ کئی سال سے صندوق میرے گھر کے کمرے میں پڑا ہے مگر میں نے اسے کبھی نہیں کھولا۔ حامد کے دل میں تجسس پیدا ہوا، لیکن اس نے حاجی چابی اپنے پاس رکھنے کی بجائے فوراً کریم چچا کو دے دی۔ اسی رات کریم چچا نے صندوق کھولا۔ اندر پرانے کپڑوں، چند کاغذات اور ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی ڈائری تھی۔ ڈائری دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ برسوں پہلے کریم چچا کے والد نے ایک نومولود بچے کو ایک حادثے کے بعد بچایا تھا۔ بچے کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی شناخت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے بچے کو ایک نیک خاندان کے حوالے کر دیا تھا۔ ڈائری کے آخر میں ایک نام لکھا تھا، حامد۔ کریم چچا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے اگلے دن حامد کو بلایا اور پوری بات بتائی۔ حامد یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے والدین کی وفات کے بعد کریم چچا کے والد نے ہی اس کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ اس کے بارے میں ضروری کاغذات بھی سنبھال کر رکھے تھے، لیکن سب سے بڑا راز ابھی باقی تھا۔ ڈائری کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ حامد کے والد نے کچھ رقم اور زمین اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے چھوڑی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد یہ سب کاغذات ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیے گئے تھے۔ کریم چچا نے وہ کاغذات تلاش کیے اور معلوم ہوا کہ واقعی حامد کے نام پر ایک چھوٹا سا باغ موجود تھا۔ حامد کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر اس نے فوراً کہا، چچا یہ سب میری دادی کا حق ہے، انہوں نے مجھے مشکل وقت میں پالا ہے۔ کریم چچا مسکرا دیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری اصل دولت یہ باغ نہیں، تمہاری نیکی اور سچائی ہے۔ حامد نے باغ کو سنبھالنے کے لیے محنت شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد باغ خوب پھل دینے لگا۔ حامد نے اپنی آمدنی سے دادی کی ضروریات پوری کی اور گاؤں کے غریب بچوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، ایک یتیم بچے نے اتنی بڑی دولت ملنے کے باوجود غرور نہیں کیا۔ حامد ہمیشہ کہتا، اللہ جسے نعمت دیتا ہے تو اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اصل کامیابی دولت پانے میں نہیں بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ہے۔ حامد نے باغ کو سنبھالنے کے لیے محنت شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد باغ خوب پھل دینے لگا۔ حامد نے اپنی آمدنی سے دادی کی ضروریات پوری کی اور گاؤں کے غریب بچوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایک یتیم بچے نے اتنی بڑی دولت ملنے کے باوجود غرور نہیں کیا۔ حامد ہمیشہ کہتا، اللہ جسے نعمت دیتا ہے اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اصل کامیابی دولت پانے میں نہیں بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں۔ یوں ایک چھوٹے سے صندوق میں چھپا ہوا راز حامد کی زندگی بدل گیا، لیکن اس راز سے بھی بڑی چیز اس کی نیکی، سچائی اور دادی کی دعائیں تھیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا کردار، سچائی اور دوسروں کے ساتھ نیکی ہے۔